اب تو جناب یہ تو ابھی یہ سنگلز تھے، اب چھکے مار رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوورز، اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے قید کے ساتھیوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، مرتبے میں نہیں۔ لیکن انبیاء کرام اسی سپیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے؟ یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کنسپٹ موجود تھا۔ اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کمپنی کا سی ای او ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، خاندانی نظام ہے نا، ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈرز اگر ہوں گے تو ستیہ ناز ہوگا کسی بھی جماعت کا، کسی بھی ملک کا۔ کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوورز کو، کوئی ادھر کھینچے گا۔ ہاں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے، اپنے فالوورز کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں۔ اور سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی قرآن دازی ہوتی، جھگڑے ہو جاتے۔ یہ تو دو کی شکل میں ہے، 3 4 5 6 زیادہ ہوں تو پھر تو فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا، وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی، وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا، یا متفرق کئی دیوتا؟ اچھا دیکھیں، جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ جو لوگ توحید میں کامل نہیں، آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے۔ کسی دربار کو دیکھیں گے جھک کے گزریں گے، کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے، ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی یہ فلاں جو شہر ہے یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے، لہذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں حاضری دیں۔ اب اسلام آباد میں بڑی امام مزار ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سلطان بہو کے مزار، وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ کے مزار کے اوپر جانا ہے۔ اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیے ہوں گے تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہ کہنا ہے کہ بابا شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک پیغمبر کے ماننے والے بن جائیں۔